جب بھی زندگی پار پار ہو رہی ہو، جب بھی زندگی رستہ نہ بنا رہی ہو اور پروان نہیں چڑھ رہی ہو، چاہے عسکری محکمہ ہو، چاہے حکومت کا کوئی ادارہ ہو، چاہے نان پروفٹ آرگنائزیشن ہو، یا کسی بھی قسم کا گھر ہو یا فیملی ہو یا بزنس ہو یا مدرسہ ہو، دو ہی کلی ہوں گی جہاں پر فساد ہوگا، دو ہی مسئلے ہوں گے جہاں پر پرابلم ہو رہی ہوگی آپ کی لائف میں۔ تصحیح بھی اسی کی کرنی ہے اور تکمیل بھی اسی کی کرنی ہے، تجدید بھی انہی دو کی کرنی ہے، انہی کے اندر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ اجازت ہے تو پیش کروں یا بور ہو گئے آپ؟ بولتے ہیں تو لگ رہی اسی بور ہو گئے ساڑھے، میں تھلے آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا؟ الحمدللہ گم ہوئے تھے ماشاء اللہ بابا جی ہوں اسی اگے آئیے اپنے لوگوں سیال کوٹ خوش آئے نہیں ہمیں دیکھ کے؟ اب ٹھیک ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے، اینا خوش نہ ہو بھائی تو مسئلہ یہ ہے، یہ آن ہو گیا تو اس میں جو نا ہم نے یہ والا ہے، آپ بزد ہیں میں یہی پکڑوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، 3 مائک اٹھا کے آپ چلوائیں گے، ایک استاد کو اتنا بوجھ دے دی، ویسے کندھے پہ بوجھ بڑھے ہے بھی وہی بھائی ہے گا پکا۔ تو میری اس وقت یہ ریسرچ تھی کہ جی وہ اگر میری زندگی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور میری لائف میں کوئی پرابلم ہے اور میں نے اگر کسی سے نہیں میں ہر وقت کن 2 چیزوں کا خیال رکھوں جب مسئلوں میں وہاں پر رجوع کر کے دیکھ لوں کہ مسئلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جزیات پر بڑی بات کرتے ہیں، جز میں ہم اتنے زبردست ہیں، 1-2 گھنٹے پر آپ عربی کی بات جو ہے نا اس پر ہم 2 گھنٹے کا درس آرام سے دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کبا درس ہوگا کسی کو سمجھ نہیں آنا۔ عربی کی بات جو ہوتی ہے نا، ہمارا تو پہلا دن جب مدرسے میں گیا نا میں علم پڑھنے کے لیے، ایکو نہ ختم کر، تھوڑا سا ختم کر، تو پہلا سبق ہی جرجانی کا تھا کہ بات 10 قسم کی ہوتی ہے، اور با اصطلاح کی، با متعدی کی، با ظرف کی، میں کہا بھائی کتنے آ گیا میں۔ تو جزیات جو ہے نا وہ بہت پیچیدہ ہے، ہر انسان یہاں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوگا شیخ آپ نہیں جانتے میری لائف کی کیا پرابلم ہے، یو ڈو ناٹ نو۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں تو منفرد ہے، فتویٰ تیرے لحاظ سے منفرد ہی ہوتا ہے، لیکن کلیات کے اندر کہیں نہ کہیں، تھوڑا سا کم کر دے اللہ دے بندے، کلیات کے اندر کہیں نہ کہیں ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تیری زندگی اس کی زندگی سے مختلف ہوگی، میں علل اعلان کہتا ہوں۔ 2 بندے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتویٰ لینے کے لیے کہ کیا میں رمضان کے اندر اپنی بیگم کے پاس جا سکتا ہوں؟ ایک کو آپ نے اجازت دی، دوسرے کو نہیں دی، جنس ایک ہے، فتوے 2۔ اس کا مطلب ہے لوگ یونیک ہوتے ہیں اپنی سائیکالوجی کے لحاظ سے، اپنی سائیکوپیتھیز کے لحاظ سے، اپنے نفسیاتی امراض کے لحاظ سے، اپنی تربیت کے لحاظ سے، اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنے حسی حالات کے لحاظ سے، اپنے معنوی حالات کے لحاظ سے، اپنی ایبسٹریکٹ ریزولوشنز کے لحاظ سے فتویٰ ایک جیسا نہیں ہو سکتا کبھی۔ یہ تو بڑی شدت ہوگی کہ پوری قوم کے اوپر ایک لکیر لگا دیا آپ نے، مگر کچھ کلیات ہوتی ہیں جس کے تحت یہ جزیات چلتی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ جب مجھے مسئلہ ہونا لائف میں، اور ہم تو ویسے ہی جنگی آدمی ہیں، سیدھی گل کدی نہ سمجھ آئی نہ سیدھا کام کیتا، الٹے ہی کام کیتے سارے زندگی۔ تو یہ جو اب سیدھا رستہ جو پکڑا ہے نا، جسے دنیا کہتی ہے بہت ٹیڑھا رستہ ہے یہ شے، اب جو سیدھا رستہ پکڑا ہوا ہے اس کے اوپر پیچیدگیاں ہیں۔ میں سمجھتا تھا ابلیس بہت سمپل شکل میں آئے گا مارنے کے لیے، نہیں، شیطان بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، جال بڑے کمپلیکیٹڈ پیچیدہ جال ہیں اس دنیا کے، بچہ الجھ جائے گا اس کے اندر۔ یہ جو ہمارے جوانوں کو ایک چڑی ہوتی ہے نا، او میں کر لاں گا، بڑا سونا کام کیتا جڑا تسی کر کے آئے ہو آج کل ہیں۔ تو میں یہ چاہتا تھا، اور آج آپ کو وہ 2 بڑی کلی دے کے جاؤں گا یہاں پر تحفے میں، کہ میں ہر وقت چیک کیسے لوں آپ کا کہ بھائی یہ 2 ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے تحریک سے جاری، اس کا مطلب ایوری تھنگ از فائن، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ یہی 2 کلی ہم اپنے فوجی ادارے کے اندر بھی ہم ٹریننگز ہم وہی کہتے ہیں مسئلہ یہ 2 کا ہی ہوگا، باقی جزیات میں ہم جا کے مائکروز میں جا کے چیک کر لیں گے اس کو، لیکن اصل مسئلہ وہی ہوگا۔ تو قرآن کی ہمیں ایک آیت ملی، اس میں انسانیت کے مسائل کا ایسا کلیہ موجود ہے، تیسرا مسئلہ نہیں ہو سکتا، انہی 2 کا مسئلہ ہوگا۔ تیسرا اگر ہوگا تو میں فیلڈ چھوڑ دوں گا، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں۔
میں یہ پنڈال چھوڑ دوں گا آج کے بعد سے، میں یہ ممبر چھوڑ دوں گا۔ تیسرا مسئلہ اگر کوئی لے آئے نا، شیخ عاطف تقریر چھوڑ دے گا اور تدریس چھوڑ دے گا اس کے بعد سے، دعویٰ ہے ہمارا اس پر، مجرباً بھی، اور نص تو اب پڑھنے لگا ہوں آپ کے آگے۔ اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم امامت اور لیڈرشپ دیتے ہیں کچھ لوگوں کو، مطلب عام سے لوگوں کو، کچھ بھی نہیں ہوتا وہ، ہماری زبان میں فارغ سوچ، فارغ عمل، کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں، ہم امام بناتے ہیں لوگوں کو، قیادتیں دیتے ہیں ان کو، کہ وہ جو کل کچھ نہیں تھے، لم یکن شیئا مذکورا، وہ لیڈنگ پوزیشنز میں ہوتے ہیں اپنی زندگیوں میں، کسی بھی فیلڈ اور فیسٹ کے ہوں گے، ہم اس کو کھڑا کر معیار بناتے ہیں، اس کو سنگ میل بناتے ہیں، ایک شعار بنا دیتے ہیں، اس کو معیار بھی بناتے ہیں، شعار بھی بناتے ہیں، سوال بھی بنا دیتے ہیں، خیال بھی بنا دیتے ہیں، مزاج بھی بنا دیتے ہیں، آگے سے رواج بنا دیتے ہیں اس کو، اور پھر اس کو تاج بناتے ہیں لوگوں کا، اور سرتاج بناتے ہیں، پھر اس کو، پھر افکار بناتے ہیں اس کو، پھر اقوال بناتے ہیں اس کو، پھر امباج بناتے ہیں اس کو۔ جب وہ دو کام کر لے اور وہ اس طرح کا بن جاتا ہے، یہدون بامرنا، کام وہ کر رہا ہوگا مگر تعبیر آسمان والوں کی ہوگی، اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے وہ شریعت کے اندر، وہ اللہ کی کائنات کے اصولوں میں اور اللہ کے اصولوں میں اس طرح سے انٹیگریٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کام کر رہا ہوگا، یہدون بامرنا، اللہ کہتا ہے جیسے میں اسے خود کہہ رہا ہوتا ہوں، اتنا انٹیگریٹڈ ہوگا وہ۔ دو چیزیں سیکھ جائیں وہ زندگی میں، دو چیزیں ہیں صرف، آگے دو ہی ہیں، دو ٹھیک کر لے گا، معاملہ ختم، قوم کھڑی ہو جائے گی، ملک پھر اپنے استحکام پر۔ آج بھی ہے، ہر وقت ملک کی تنقید کرنا یہ بھی کسی اچھے مسلمان کا کام نہیں ہے، ہر وقت چیزوں میں کیڑے نکالتے رہنا۔ کھڑا ہے بیچارہ ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی کھڑا ہے، آگے بھی جائے گا انشاءاللہ، لیکن مسئلے دو ہی ہوں گے، گھر میں مسئلہ ہے، دو مسئلے، خود میں مسئلہ ہے، دو مسئلہ ہے، تزکیے کا مسئلہ ہے، یہی دو مسئلے نکلیں گے، تعلیم کے اندر یہ دو مسئلے ہیں۔ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صبر نہیں تھا اس میں، حبس النفس، روک نہیں سکا اپنے آپ کو، وہ جو کرنے کا محل نہیں تھا، صبر نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیں آپ کے جتنے مسئلے لائف میں آج کھڑے ہیں نا، آپ روک نہیں رہے اپنے نفس کو، وہ جو کرنے کا محل نہیں ہے۔ صبر اپنے نفس کے خلاف، صبر نفس کی گلاٹیوں کے خلاف، صبر امید کو پکڑے خوف نکل جائے گا، صبر خوف پکڑے امید نکل جائے گی، امید اور خوف کو بیلنسنگ بیچارہ کر ہی رہا ہوگا، محبت دم توڑ دے گی، محبت کو پکڑیں گے وہاں سے غصے، اپنے غضب اور غصہ اور غیظ تو پہ لے کے آ جائے گا۔ صبر مزاجوں کی کلابازیوں کے خلاف، صبر جذبات تھامیں گے، اصول مذبذب ہو جائے گا، اصول کی تحقیق شروع کریں گے تو وہاں سے الہام آ رہا ہوگا، اس کی تفسیر غلط کر دے گا، الہام سمجھنے کی کوشش کرے گا، شیطان کا بس القى الشیطان فی امنیتہ چل رہا ہوگا وہاں پر، اسے سنبھالنے کی کوشش کرے گا، وسوسہ اور انٹیگریٹڈ فارم میں آ جائے گا۔ صبر اندر کی دنیا میں عادت، فطرت اور خیال کے اندر تفریق کرنے کا صبر، کہ یہ خیال کی طرف سے وسوسہ ہے، فطرت کی طرف سے آ کے ہے، یا عادتاً مجھے ایک خیال آ چکا۔ صبر ماضی کی اندر بیٹھی ہوئی بلاؤں کے خلاف، کچھ نہیں ہو رہا ہوگا، چلتے پھرتے اندر سے ایک آواز آ جاتی ہے نا،